أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ الف لام میم یہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ ہدایت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، ڈرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے انہیں جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ان کتابوں پر جو ان سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، جو آپ پر نازل ہوئی اور جو آپ سے پہلے نازل کی جا چکی ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کتاب ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے متقیوں کے لیے۔ متقی یعنی جن کے اندر اللہ کا خوف ہے اور جو طلب کے ساتھ قرآن کریم کو حاصل کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کو صحیح راہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے متقی لوگوں کی صفات کیا ہیں، کون لوگ ہیں متقی، ان صفات کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے، اور اس میں خاص کر 3 صفتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو بغیر دیکھے ہوئے ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات ہیں۔ اب یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، یہ پہلی صفت ہے اور یہ بہت بنیاد ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر، ایمان بالغیب کے بغیر نہ تو کوئی عمل معتبر ہے اور نہ کسی اور چیز کا کوئی اعتبار ہے۔ اس لیے یہ تو سب سے بڑی بنیاد ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا، ایمان بالغیب کا؟ تو اس میں 2 لفظ ہیں، ایک تو ہے ایمان اور ایک ہے غیب۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کہ کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بات کو مان لینا اور اس کا یقین کر لینا۔ اور شریعت میں ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے، جس چیز کی خبر دی ہے، اس کو دل سے مان لینا، یہ اعتماد کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے اور اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ اس میں نبی پر اعتماد کرتے ہوئے بات کو تسلیم کر لینا، یہ ہے اصل ایمان۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی چیز کو دیکھتا ہے اپنی آنکھ سے اور اس کو مان لیتا ہے تو اس کو ایمان نہیں کہتے۔ یہاں تو وہ چیز اس کو آنکھ سے نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کو یہ اعتماد ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس لیے یہ بات بالکل صحیح ہے۔ یہ ہے اصل میں ایمان۔ مثلا ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے، جیسے یہ جو شیخ نعیم ہے، شیخ نعیم نے جو ابھی جبہ پہن رکھا ہے یہ کالا ہے، کالا ہی ہے نا۔ اب یہ کہا کہ دیکھو انہوں نے کالا جبہ پہن رکھا ہے، تو یہ ارقم نے غور سے دیکھا اور کہا کہ ہاں کالا ہی ہے، تو اس کو ایمان نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس کو تصدیق کرنا کہیں گے کہ آپ نے ان کی بات گویا مان لی کہ ہاں واقعتاً یہ کالا ہی ہے، سفید نہیں ہے، وائٹ نہیں ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، آپ کو اپنی آنکھ سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ناک سے اس کو سونگھا نہیں، لیکن آپ صرف اس بات پر اعتماد کرتے ہوئے کہ انہوں نے کہا ہے تو ان کی بات صحیح ہے، اس کو مان لینا، یہ ہے در حقیقت ایمان۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کی خبر دی اور اس پر یہ اعتماد کرنا کہ چونکہ آپ کی یہ خبر ہے، حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ہم نے اپنے کانوں سے اس کے بارے میں نہیں سنا ہے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اس لیے محض اس بنا پر کہ آپ کی خبر قابل اعتماد ہے اس کو دل سے مان لینا، یہ ہے در حقیقت ایمان۔ تو ایک ہے ایمان، اور اس کے بعد کہا کہ یہ ایمان رکھتے ہیں کاہے پر؟ غیب پر۔ غیب کا مطلب کیا ہے؟ غیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس چیز کا علم ہمیں، جو علم کے 5 ذریعے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک چیز کے ذریعے اس کا علم نہ ہو۔ مثلا آدمی کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے آنکھ سے دیکھ کر، اور کبھی کسی چیز کو جانتا ہے چھو کر کہ یہ چیز سخت ہے یا یہ سافٹ ہے، نرم ہے، یہ چھونے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور کبھی آدمی کسی چیز کو جانتا ہے اس کو سونگھ کر کہ اس کے اندر خوشبو ہے یا بدبو ہے، سونگھنے سے اس کا علم ہوتا ہے، یا کبھی کسی چیز کا آدمی کو علم ہوتا ہے اس کو چکھنے کے ذریعے کہ یہ چیز کھٹی ہے، میٹھی ہے، اس کا ذائقہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو جتنے ذرائع ہیں ان میں سے کسی ذریعے کے بغیر، یعنی ان میں سے کسی ذریعے سے اس کا علم نہ حاصل ہو سکے، یہ اس کو غیب کہتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں بتلایا ہے کہ مرنے کے بعد یہ جنت ہوگی، جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، یہ سب چیزیں، جتنی چیزیں بتلائی گئی ہیں، ہم اس کو نہ تو اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے اور نہ ہی ہم نے سن کر اس کے بارے میں کوئی یقین حاصل کیا ہے کہ اس کا ہمیں علم حاصل ہوا ہو، نہیں، ان ذرائع سے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ عقل کا ایک دائرہ ہے، اس سے آگے وہ عقل پہنچ ہی نہیں سکتی ہے۔ کسی آدمی کی عقل کتنی ہی اچھی ہو اور وہ کتنا ہی سوچے، ریسرچ کرے، لیکن اس عقل کے ذریعے وہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا کہ مرنے کے بعد مجھ سے کیا سوال ہوگا اور اس کا کیا جواب ہوگا، یہاں تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ مرنے کے بعد کیسے جو ہے نام اعمال کس طرح کس کو کس ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اپنی عقل سے نہیں پہنچ سکتا۔ جنت کے کیا احوال ہیں، جہنم کے کیا احوال ہیں، تو ایسی چیزوں پر ایمان لانا یہ ہے در حقیقت غیب پر ایمان لانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے متقی لوگوں کی صفت ذکر کی ہے کہ متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے دل سے اس کو مانتے ہیں اور اس کا پورا اعتماد کرتے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا، جہنم کی صفات کو نہیں دیکھا، جہنم کے داروغہ کو نہیں دیکھا ہے، نام اعمال کے بارے میں انہوں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خبر دی ہے، قرآن کریم میں اس کے بارے میں بتلایا گیا ہے، اس لیے وہ دل سے مانتے ہیں
اور اپنی آنکھوں پر اعتماد نہیں کرتے، بلکہ صرف اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یہ ہے اصل میں ایمان۔ ورنہ اسی لیے اسی ایمان کا اعتبار ہے جو بغیر دیکھے ہوتا ہے، اسی کا اعتبار ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جب آدمی کا آخری وقت ہو جاتا ہے، نزا کا عالم ہوتا ہے، اور اس وقت اس کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور وہ یہ دوسری دنیا کے احوال اس کے سامنے آ جاتے ہیں، تو اس وقت جو آدمی توبہ کرتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ اچھا اب ہمیں اللہ کے یہاں جانا ہے اور وہاں بھی ایک دوسری دنیا ہے۔ تو پوری زندگی میں تو پوجا پاٹ کرتا رہا اور پوری زندگی اس نے آخرت کا انکار کیا، تو اس وقت اس کو دھکا لگتا ہے، اور اس وقت وہ کبھی کبھی دل ہی دل میں یہ کہتا ہے کہ میں اب ایمان لاتا ہوں، جیسے انبیاء نے کہا ہے، فلاں مسلمان نے کہا ہے، تو اس وقت کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی آنکھوں سے بہت سی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور دوسری دنیا کی چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، اس لیے اس وقت کے ایمان کا اعتبار نہیں۔ اور ایسے ہی حدیث پاک میں ہے کہ انسان کی توبہ اس وقت تک قبول ہوگی جب تک کہ معلم تطلع الشمس من مغربها، جب تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے اور پچھم سے نہ طلوع ہو جائے، یعنی قیامت سے پہلے قیامت سے کچھ دن قبل ایسا ہوگا کہ یہ جو سورج ابھی مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں پچھم میں جا کر ڈوب جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے ڈوبنے کے بعد وہ روزانہ پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنے کام میں لگے رہو، تو پھر سے وہ مشرق میں جا کر وہاں سے طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے۔ لیکن قیامت سے پہلے کچھ دن پہلے یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے اجازت چاہے گا تو اللہ اس کو اجازت دیں گے ہی نہیں، تو وہ مغرب میں پچھم میں جہاں گیا وہیں رہ جائے گا، اور صبح میں ادھر کے بجائے اور وہ یعنی پورب کے بجائے پچھم سے ہی نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے بعد پوری دنیا میں کوہرام مچ جائے گا، لوگ پریشان سے ہو جائیں گے کہ ایسا کیسے، آج سورج ادھر سے نکل آیا، اس کا مطلب ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے، اور اللہ کے نبیوں نے، پیغمبروں نے اور اللہ کے نیک بندوں نے جو ہمیں بتلایا تھا وہ بات بالکل صحیح ہے۔ اس لیے بہت بڑی تعداد میں لوگ ایمان لے آئیں گے اور کلمہ پڑھ لیں گے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ انسان کو توبہ کا جو وقت دیا گیا، جو مہلت دی گئی ہے، وہ اسی وقت تک کے لیے جب تک کہ یہ سورج مشرق سے نکل رہا ہے، جس دن مغرب سے نکلے گا اس وقت اس کی توبہ کا اور ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھ لیا، اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ابھی تم کو کہا جا رہا ہے اور دلائل موجود ہیں، سب کچھ موجود ہیں، ابھی ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا اور ابھی ہمیں اصل ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، یؤمنون بالغیب، کہ تقوی والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے ایمان رکھتے ہیں، ورنہ دیکھنے کے بعد تو مان لینا یہ تو کوئی بھی مان سکتا ہے۔ یہاں تو یہ ہے کہ نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہیں، بس اتنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے اور آپ نے جو بھی خبر دی ہے وہ بالکل 100% صحیح ہے، اصل ایمان اس کا نام ہے۔ تو الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ اسلام کا مطلب ایمان ہے دل سے ماننے کا نام، کسی چیز کو بالکل دل سے مان لینا، یہ ہے اصل میں ایمان۔ اور اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے دل سے ایک چیز کو مان لیا تو ہم زبان سے اس کا اعتراف بھی کریں اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، یعنی اسلام اطاعت اور بندگی کا نام ہے۔ ہمارے یہاں دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایمان بھی ضروری ہے، اسلام بھی ضروری ہے، یعنی دل سے ماننا بھی ضروری ہے اور زبان سے اس کا اظہار ہو اور آدمی اطاعت اور بندگی بھی کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ ورنہ اگر ایک آدمی دل سے تو مانتا ہے لیکن اس کے زندگی اطاعت اور بندگی کی نہیں ہے، وہ زبان سے اعتراف نہیں کرتا، تو وہ ظاہر کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہے۔ وہ خود جو یہودیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے وہ بھی دل سے مانتے تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر ہیں، لیکن انہوں نے اطاعت اور فرما برداری کا ثبوت نہیں دیا تو ان کو مسلمان نہیں کہا گیا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص صرف زبان سے کہتا ہے اور بار بار کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، لیکن وہ دل سے آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور دل سے وہ نہیں مانتا، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے کہ منافقین کیا تھے؟ وہ زبان سے لمبے چوڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے اور ہم نے یہ کیا وہ کیا، لیکن ان کے دلوں میں حقیقت میں کفر تھا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغض اور عداوت تھی، تو اس کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہے، ایمان بھی ضروری ہے، یعنی دل سے اس کا یقین بھی ضروری ہے اور اپنے عمل سے اس کا اظہار بھی ضروری ہے۔ تو کہا جا رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور وہ بغیر دیکھے ہوئے ایمان مان لیتے ہیں اس کو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت ہے، ایمان بالغیب کے بعد دوسری صفت ہے نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب؟ ایک تو ہے نماز پڑھنا، لیکن قرآن کریم میں کہا جا رہا ہے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے کہ نماز کو اس کے تمام شرائط اور آداب کا لحاظ کرتے ہوئے جس طرح نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس طرح نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ بس جیسے تیسے نماز پڑھ لی، اس کو اقامت صلاۃ نہیں کہتے۔ اور یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ نماز جو ہے قرآن کریم میں خود دعویٰ کیا گیا ہے کہ نماز برائی سے روک دیتی ہے انسان کو، لیکن نماز جو ہے وہ اس طرح کی نماز بھی تو ہونی چاہیے جس نماز کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے، تب اس نماز پہ کامیابی کا وعدہ ہے۔ اب ہم لوگوں کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ ہم اپنی نماز اسی طرح دیکھ لیں، جیسے آج کل ہر چیز آٹومیٹک ہو گئی ہے اور ٹیکنالوجی کی ترقی کا دور ہے، ایسے ہی ہماری نماز ہوتی ہے کہ جیسے یہ پنکھا چل رہا ہے، فین کو جب ہم آن کرتے ہیں تو یہ چلنے لگتا ہے، آف کرتے ہیں بند ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہماری نماز ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو گویا کہ ہم نے نماز کو شروع کر دیا، اور پھر 4 رکعت کے بعد جب سلام پھیرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے رضین صاحب نے، امام صاحب نے 4 رکعت پوری کر دی۔ اس کے بعد احساس ہوتا ہے، بیچ میں کبھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا پڑھا گیا، کون سی صورت پڑھی گئی۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ سے بہت زیادہ ہمارا قرب ہوتا ہے، لیکن ہمیں سجدے میں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس وقت ہم اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں اور اللہ سے ہم بہت قریب ہیں، اس کا احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی نماز ہوتی ہے، غفلت والی نماز، اس نماز پر اصل وعدہ نہیں ہے۔ نماز پورے اہتمام کے ساتھ ہو، اور اہتمام کے ساتھ نماز کب ہوتی ہے؟ جب آدمی اس سے پہلے جو نماز کی شرطیں ہیں ان شرطوں کا صحیح معنوں میں لحاظ رکھتا ہے۔ مثلا اسی طرح آدمی کو پاکی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو سے پہلے آدمی استنجا وغیرہ سے فارغ ہوتا ہے۔ استنجا وغیرہ میں اہتمام سے صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ جو لوگ استنجا میں صحیح طریقے سے پانی استعمال نہیں کرتے اور جلدی جلدی اس کو نمٹانے کی کوشش کرتے ہیں، حدیث پاک میں خود ہے کہ اس کی وجہ سے طبیعت میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے اور ادھر ادھر خلجان کی کیفیت رہتی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جب ہم استنجا کرتے ہیں تو اچھی طرح فارغ ہونے کی کوشش کریں، طبیعت بالکل مطمئن ہو جائے۔ اس کے بعد ہم وضو کریں، اور وضو میں بھی سنتوں کا اور آداب کا بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے اور اہتمام سے وضو کرنا چاہیے، اور وقت سے پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائیں۔ تو پھر دیکھیے، اور ایک تو یہ کہ ہم نے جلدی جلدی وضو کیا اور نماز ہو رہی ہے، پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اس نماز میں، اور آپ اہتمام سے وضو کر کے آئیں پہلے اس نماز میں، دونوں نماز میں آپ کو خود ہی فرق محسوس ہوگا۔ تو اس نماز کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے نماز یہ بہت اہم ترین عبادت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو اس وقت اسلامی حکومت بہت دور دور تک پھیل چکی تھی، لیکن انہوں نے جو پہلا آرڈیننس جاری کیا ہے اپنے گورنروں کے نام، حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے موطا میں اس کو ذکر کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے سارے گورنروں کو آرڈر جاری کیا تھا، ان اہم امورکم الی الصلاۃ، یاد رکھو
تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز ہے۔ یہ نہیں کہ پبلک کے مسائل ہیں تو اسی میں الجھ گئے اور نماز بے وقت ہو رہی ہے، یا ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے کہ نہیں ابھی تو پارلیمنٹ چل رہی تھی، ابھی تو مسئلے کی سنوائی ہو رہی تھی۔ نہیں، ان اہم امورکم الی الصلاۃ، یاد رکھو سب سے اہم چیز نماز ہے۔ فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا کہ جو نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، نماز کو ضائع کر دے گا، وہ دین کے دوسرے امور کو تو اور زیادہ تباہ کر دے گا، اس کو دوسرے احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اور نماز کو بنانے کا اور اچھے انداز سے نماز کو ادا کرنے کا بہت زیادہ فکر کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ ہمیں رکوع کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، سجدے کا طریقہ کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، یہ سب چیزیں جب ہم سیکھیں گے اور اہتمام کے ساتھ وضو کریں گے، اور پھر نماز میں جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر دیکھیے اس نماز کا لطف ہی الگ رہتا ہے۔ تو وہ نماز جو ہے ایسی نماز ہو اقامت صلاۃ کہ جس میں خشوع بھی ہو اور دل بھی متوجہ ہو، اور اعضاء اور جو جسم کے اعضاء ہیں، جوارح ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح طریقے سے ہوں، جس طریقے سے حدیث پاک میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس طرح اگر ہم شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز کو کہا گیا ہے گویا ہم نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو ایسی نماز پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے آدمی اگر توجہ دے، ورنہ کیا ہوتا ہے توجہ ہی نہیں رہتی ہے۔ ورنہ سورہ فاتحہ جب پڑھی جائے گی اور پورا ذہن ہمارا نماز میں حاضر ہوگا تو ہم سورہ فاتحہ کو ایسے ہی سنتے ہوئے گزار دیں گے۔ جب امام کہے گا مالک یوم الدین، کہ وہ تو بدلے کے دن کا مالک ہے، تو ہمارے اوپر عجیب کیفیت ہوگی کہ اچھا ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن ہمیں مجرم کی طرح اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہم نے جتنا کچھ کیا ہے اس کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ اس دن کے تصور سے ہمارا ذہن ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ تو اس لیے بہت توجہ سے امام کی قرأت سننی چاہیے، اور جتنے آداب اور سنن کا لحاظ کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہے نماز کو قائم کرنا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اس نماز کی برکت سے آدمی دوسرے گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ لے یہ کافی نہیں ہے کہ اس نے اپنی آخرت کو بنانے کی فکر کر لی، نہیں، بلکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ نماز کا ایک ماحول بنائے، اور نماز کا ماحول بنانا یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ ماحول کیسے بنے گا؟ وہ دوسرے لوگوں کی بھی فکر کرے، اور سب سے پہلے نماز کی فکر کی جو شروعات ہوتی ہے وہ اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کو کہا گیا قرآن کریم میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم کیجیے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی ہے کہ اپنے بچوں کو نمازی بنانے کی فکر کرو، اپنے بیوی کی فکر کرو، اپنے گھر والوں کی فکر کرو۔ بچوں کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے اور غفلت کرے تو اس کی تنبیہ کرو اور اس کی سرزنش کرو۔ مطلب یہ ہے کہ آج باپ اگر یہ چاہے بچہ 15 سال کا ہوا نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مارنا اور اس کے اوپر سختی کرنا شروع کر دے، یہ نہیں، شریعت یہ بتلا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کہ نہیں، تم 7 سال سے ہی اس کو کہنا شروع کرو۔ 7 سال کے بعد جب آدمی بچے کو کہے گا، اس کو شفقت سے سمجھائے گا، پورے 3 سال تک اگر اسے کہتا رہے اور اس کے پیچھے محنت کرتا رہے، وہ چھوٹا ہے، اس کو اپنے ساتھ نماز کے لیے مسجد میں لے جاتا رہے، تو یقیناً اس کا ذہن بنے گا، اور اتنے سالوں میں اس کی فکر نماز کی ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، تو اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرنا ہے، پڑوس کی بھی فکر کرنا ہے، پورے محلے کی فکر کرنا ہے، پوری انسانیت کی فکر کرنا ہے۔ تو یہ ایک ماحول بنانا نماز کا، یہ ہے در حقیقت نماز کو قائم کرنا۔ آدمی اپنی نماز پڑھ لے اور سوچے کہ بس میں نے تو اپنے لیے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دیا، یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اس کا حکم دیا ہے کہ اس کے سینے میں جو دل ہو اس میں دوسروں کے لیے بھی درد ہو اور کڑھن ہو، اور دوسروں کی بھی آخرت بنانے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو اسی کو اللہ نے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تیسرا عمل کہ متقی کون لوگ ہیں
نیک لوگ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو گویا 3 عمل کا ذکر کیا گیا۔ سب سے پہلے بنیادی چیز تو ایمان ہے، اور یہاں ایمان بالغیب کہا، اس میں یہ گویا ایمان مجمل ہے، اور ایمان مفصل اس کا تذکرہ سورہ بقرہ کے آخر میں بھی ہے۔ اس میں ساری چیزیں آ گئی، اللہ پر ایمان رکھنا، اور اسی طرح اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان رکھنا، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پر ایمان رکھنا، ایسے ہی یوم آخرت پر ایمان رکھنا، اچھی بری تقدیر کے اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان رکھنا۔ یہ ایمان میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جس کو تفصیل سے دوسری آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ذرہ برابر کسی بھی چیز کے بارے میں اگر شبہ ہو گیا تو آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو ایک تو پہلے نمبر پر متقی کے لیے ایمان بالغیب کی صفت ذکر کی گئی، اور دوسرے نمبر پر اقامت صلاۃ، یعنی بدنی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت چونکہ نماز ہے تو اس لیے اس کا ذکر کر دیا گیا، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر مالی عبادت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ جو صرف نماز روزے کا اہتمام نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ صرف زکوٰۃ مراد نہیں ہے، زکوٰۃ تو ہے ہی فرض، اور جو صاحب نصاب ہو اور جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اس کی ادائیگی اس کے لیے ضروری ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مطلقاً کسی بھی طرح کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سب اس میں شامل ہے۔ اگر زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے، اگر زکوٰۃ نہیں ہے اللہ نے جو بھی توفیق دی ہے اسی میں سے تھوڑا سا خرچ کرنا اللہ کے راستے میں یہ بھی شامل ہے، یا یہ کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے دے رکھا ہے تو اور موقع محل کے اعتبار سے خرچ کرنا یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور اس میں اللہ نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، یعنی اس میں اللہ یہ تصور بٹھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، جو بھی ہے، اس میں سے اگر تم کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو تمہارے اوپر بار نہیں ہونا چاہیے، بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مال تمہارا ذاتی تو نہیں ہے، تم اپنی عقل سے تم نے کما لیا ہو ایسا تو نہیں ہے، ورنہ تم سے اچھی اچھی عقل والے اور تم سے بڑی بڑی ڈگری والے وہ جو ہے ایڑیاں رگڑتے ہیں اور وہ پریشان ہوتے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے۔ یہ جو دولت ہے یہ ہم نے ہی تو تم کو دیا ہے، رزقناہم، ہم نے جو ان کو دیا ہے، اس لیے اگر ہم اس میں سے خرچ کرنے کو کہہ رہے ہیں تو تم کو بوجھ نہیں محسوس ہونا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی عطا کر رکھا ہے، اس لیے اگر اللہ کے حکم سے اللہ ہی کے راستے میں اگر خرچ کیا جائے تو اس میں ہمیں بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، اور دوسری بات بھی اللہ نے کہہ دیا وَمِمَّا، اس میں سے، من جو آتا ہے تبعیض کے لیے، یعنی تھوڑے کو بتلانے کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں سے جو ہم نے دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا خرچ کر دیتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہا جا رہا کہ آپ پورا کا پورا مال خرچ کر دیجیے، اگر اللہ چاہتا تو ہمارا تو کچھ ہے نہیں ذاتی، اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر اللہ چاہتا تو اللہ یہ حکم دے دیتا کہ آپ کو 100% اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا ہے، تو ہمیں خرچ کرنا پڑتا اور اللہ کو اس کا حق تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں، اس میں سے ہم نے بہت تھوڑی مقدار خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے آدمی کو بار نہیں سمجھنا چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے اگر دولت دی ہے، وسائل دیے ہیں تو خرچ میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حالات بہت خراب ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ اللہ ناراض ہو گئے ہیں، بہت زیادہ بیماری ہے، وبا ہے، بلا ہے، یا یہ کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے موقع پر تم کو صدقہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ میاں ناراض ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنا ہے، اللہ کے غصے کو ختم کرنا ہے، تو اس کے ختم کرنے کا یہ علاج صدقہ ہے۔ صدقہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، رب کے غضب کی آگ کو اس کی لو کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے ایسے موقع پر خصوصیت کے ساتھ جب گھر میں پریشانی ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں
تو اور زیادہ صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ کاروبار میں ہر مرتبہ زیادہ نفع ہوتا تھا، اس بار کم ہوا تو اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ اس بار تو آمدنی بھی کم ہوئی، اب ہم کیا صدقہ اور خیرات کریں. نہیں، ایسے موقع پہ بھی صدقے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سے کسی وجہ سے ناراض ہو گئے ہوں، تو اللہ کی ناراضگی کو ختم کرنے کا طریقہ یہ صدقہ ہے. اس لیے بلائیں، مصیبتیں یا گھر میں کوئی بار بار حادثہ ہو رہا ہے تو ایسے موقع پر خاص کر اہتمام کرنا چاہیے. الصدقات تدفع البلیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات سے آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. آدمی سفر میں جا رہا ہے یا کوئی بڑا مسئلہ ہے تو وہاں جانے سے پہلے، روانہ ہونے سے پہلے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ غریبوں کو بھی دے دے، کچھ صدقہ خیرات بھی کر دے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ لکھا ہو کہ یہ راستے میں اس کو یہ مصیبت آئے گی، یہ پریشانی آئے گی. حدیث پاک میں ہے کہ وہ جو صدقہ دے کر جاتا ہے اس کی برکت سے اللہ راستے کی مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ اس کی عادت بنا لینی چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی اہم کام کر رہے ہیں، ہم کوئی بڑی ڈیل کر رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہم کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات کر دیں. یا یہ کہ ہم کسی مسئلے میں جا رہے ہیں، ہمیں پولیس تھانے جانا پڑ رہا ہے، عدالت میں جانا پڑ رہا ہے، اس سے پہلے ہم کچھ صدقہ اور خیرات کر کے جائیں. یا یہ کہ ہمیں کہیں سفر میں جانا ہے، چاہے وہ دین کا ہی سفر کیوں نہیں ہے یا دنیا کے مقصد سے، کسی بھی مقصد سے اگر ہم سفر میں جا رہے ہیں تو ہماری ایک عادت ہونی چاہیے کہ نہیں، ہم سفر میں جانے سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کے راستے میں خیرات کر کے جائیں اور صدقہ کر کے جائیں. تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کی صفت ہے کہ ہم نے انہیں جو دیا ہے، یعنی دیا ہوا ہمارا ہے، اس میں سے وہ تھوڑا بہت خرچ کرتے رہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، کہ بلال خرچ کیا کرو اگر کوئی غریب آ جائے، محتاج آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کو نہ کہتے ہی نہیں تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگ آ جاتے تھے کہ یا رسول اللہ کچھ عطا فرما دیجیے، لیکن آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. اپنے ازواج کے گھر، بیویوں کے گھر بھجواتے تھے، کبھی جواب آتا تھا کہ کچھ ہے ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی منع نہیں کرتے تھے کہ ہم تم کو نہیں دیں گے، بلکہ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو کچھ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھیج دیں، کہیں سے مال غنیمت میں سے کچھ آ جائے یا جو بھی کوئی شکل ہو. جب مال آئے گا تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، تو اس وقت ضرور آنا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرما لیا کرتے تھے اور سب کی حاجت روائی کرتے تھے اور آپ کسی کو نہ نہیں کہتے تھے. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، یہ انفق یا بلال، بلال خرچ کرو. حضرت بلال کو بھی یہ ہوتا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے اور رات کے شام کے افطار کا انتظام نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فلاں کو دے دو. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، آپ فکر مت کیجئے کہ ہمارا کیا ہوگا، انفق یا بلال، بلال آپ خرچ کیجئے. ولا تخش من ذی العرش اقلالا، آپ عرش والے کی طرف سے فقر اور تنگ دستی کا خوف مت کیجئے. اللہ تبارک و تعالی خوب دینے والے ہیں، اللہ خوب عطا کریں گے. تو بہرحال یہ جذبہ ہونا چاہیے. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، حدیث پاک میں ہے کہ دینے والا ہاتھ اللہ کو ہمیشہ لینے والے ہاتھ سے زیادہ پسندیدہ ہے اور محبوب ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ متقی کی صفت ہے، نیک لوگوں کی صفت ہے. اور ورنہ جو لوگ لینے کا مزاج رکھتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے مستحق نہیں ہوتے اور لوگوں سے سوال کرتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے ہیں، حدیث پاک میں ان پر بھی سخت وعید آئی ہے کہ جو لوگ اس طرح لوگوں سے سوال کرتے ہیں، یہ سوال ان کے چہرے کا داغ اور دھبا بن جائے گا. کل قیامت کے دن لوگ دیکھیں گے تو اور کہیں گے کہ اچھا اس کے چہرے پہ داغ ہے، یہ دھبا ہے، یہ بلا وجہ لوگوں سے سوال کیا کرتا تھا، اسے اپنی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی. تو اس سے منع کیا گیا ہے. اور اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں آدمی کو خرچ کرنا چاہیے. اور رمضان المبارک کا مہینہ، یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں گویا سخاوت کے دریا لٹا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے. اس لیے اس مہینے میں تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق بہت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. جو زکوٰۃ ہے وہ کمپلسری ہے، وہ تو ہمیں کرنا ہی ہے، وہ تو ہمارے فرائض میں سے ہے. یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے موقع محل کے اعتبار سے اس میں سے بھی خرچ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایمان والوں کی اور خاص کر جو متقی ہیں ان متقیوں کی یہ 3 صفات ہیں
کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلا دیا ہے جنت اور جہنم کے بارے میں، مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں، سب کو مانتے ہیں. اسی سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایمان بالغیب کیا ہے. دیکھیے عقل سے آدمی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے عقل کا کام جہاں ختم ہوتا ہے وہیں سے وحی کی شروعات ہوتی ہے. عقل سے آدمی یہ چاہے کہ میں آخرت کو سمجھ لوں، یا بہت سی مرتبہ لوگوں کی عقل میں ایک بات شریعت کا حکم نہیں آتا تو اس کا انکار کر دیتے ہیں. یہ ان کی بھول ہوتی ہے اور ان کی جہالت اور نادانی ہے. اس لیے کہ عقل کیا دائرہ جہاں سے ختم ہے وہیں سے وحی کی شروعات ہوتی ہے. تو ہر چیز کو ہم عقل کے دائرے میں سمجھنا چاہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، اگرچہ شریعت کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں ہوتا، عقل کے مطابق ہوتا ہے. اگر آدمی غور کرے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس حکم میں یہ مصلحت ہے اور یہ بھلائی ہے. لیکن کوئی بھی چیز کو عقل سے ہی ہم سمجھنے کی کوشش کریں یہ بات اچھی نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ متقی وہ ہیں جو بغیر دیکھے ہوئے ایمان لاتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے جو انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان صفات کو ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیں اور ہم لوگوں کو بھی متقیوں میں شامل فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.